بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ محترم ٹیچر، میں یہ آغاز میں ہی گزارش کر دوں کہ یہ جو نظم بچے پڑھیں گے یہ کئی پہلوؤں سے بہت اہم ہے۔ اس میں ایک تو یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور نظم ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی۔ اس کی زبان بہت اعلیٰ ہے، اور پھر اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں ایک جاندار اور ایک بے جان کو گفتگو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تمہید کی طرف۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے کہ کیا انسانوں کی طرح جانور بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں؟ یہ بہت ایک دلچسپ سوال ہوگا بچوں کے لیے، لیکن بچے اگر کسی ابہام کا شکار بھی ہیں، ظاہر ہے وہ مختلف آراء دیں گے، تو آپ اپنی طرف سے یہ جواب ان کو دے سکتے ہیں کہ ہاں، باتیں صرف الفاظ کے ذریعے نہیں ہوتی، بنیادی طور پر یہ ابلاغ یا کمیونیکیشن کا معاملہ ہے۔ تو اس کا جواب ہے ہاں، آوازوں اور اشاروں کے ذریعے چونٹیوں تک آپس میں کمیونیکیشن کرتی ہیں، پرندے آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ آپ مثال دے سکتے ہیں کووں کی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوا کہیں کوئی کھانے کی زیادہ مقدار کی چیز جو ان کو مرغوب ہو وہ دیکھ لے تو پھر وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے کوا کہ ارد گرد سے کوے وہاں آ جاتے ہیں، یعنی وہ بلا لیتا ہے ان کو۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جاندار اور بے جان آپس میں باتیں کریں؟ حقیقت میں تو یہ ممکن نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اور آپ بچوں کو بتائیں کہ شاعری میں ناممکنات بھی ممکنات میں بدل جاتے ہیں، اور یہ جو گفتگو ہے کسی جاندار اور بے جان کے درمیان، یہ ایک تصوراتی گفتگو ہے، یعنی شاعر یا ادیب کے تصور میں یہ گفتگو ہے۔ اور اس قسم کا بہت سا ادب موجود ہے، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی۔ فکشن کہتے ہی اس کو ہیں جو حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ پھر ہے کہ کیا کسی نے کوئی کہانی یا نظم پڑھی ہے جس میں جاندار اور بے جان باتیں کر رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے ایسی فکشن میں کوئی چیز ایسی بچوں نے پڑھ رکھی ہو۔ آخری سوال ہے کہ کیا آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نظم کے بارے میں جانتے ہیں جس میں کوئی جانور کسی بے جان چیز سے باتیں کر رہا ہو؟ اگر بچوں کو نہیں بھی معلوم، ہو سکتا ہے کچھ بچے اس کا جواب ہاں میں دے دیں، لیکن اگر ان کو نہیں بھی معلوم تو اب آپ نے
اس کا جواب دے کے اس سوال کا انہیں اس نظم کے عنوان کی طرف لانا ہے، یعنی عنوان کا اعلان کرنا ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔